موجود ہے، اور اصل جوہر شہادت سرکار کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب تک ادنا درجہ نہ ہو اعلیٰ درجہ ہو نہیں سکتا، اور جو اعلیٰ درجے کا حامل ہے وہ ادنا درجہ ضرور اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ شہادۃ صادقا من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، فرمایا جس نے سچے دل سے شہادت کو طلب کیا، اگرچہ وہ بستر موت پر ہی کیوں نہ مر جائے، مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طالب شہادت تھا، شہادت کا متمنی تھا، شہادت کا شوق اس کے سر میں تھا، اور شہادت کا ذوق اس کے دل میں تھا، اور جو اللہ کی راہ میں سر کٹانے کا ذوق رکھتا ہو، ارے جوہر شہادت اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جوہر شہادت صدیق اکبر میں بھی ہے، اور جوہر شہادت میرے آقا کی ذات پاک میں بھی ہے، اور حضور کی اس شہادت جہری کا ظہور کربلا میں حسین کی شہادت کے ضمن میں ہوا، اور صدیق اکبر کی شہادت کا ظہور مکے میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ضمن میں ہوا، جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی لاش کو اللہ اکبر سولی پر لٹکایا گیا، اور دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ میں جب ان کی لاش سڑے گی اور مکے والوں کو اس کی بدبو محسوس ہوگی تو لوگوں کو ان سے نفرت ہوگی، مگر ہوا کیا؟ عبداللہ بن زبیر کی لاش جب لٹکائی گئی دھوپ میں اور دھوپ کے اثر سے وہ لاش پھٹی تو بدبو کی بجائے اتنی خوشبو نکلی کہ مکے کی فضائیں مہک گئی۔ لوگ حیران تھے کہ بھائی میت کی لاش پھٹنے سے بدبو پھیلتی ہے، یہ خوشبو کیسی نکلی؟ تو بعض لوگ جو دانائے راز تھے اور حقیقت آشنا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم بتائیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ ارے عبداللہ بن زبیر سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جب مہاجر مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے تو سب سے پہلا مہاجر کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت اسماء اپنی گود میں لے کر حضور کی بارگاہ میں لائیں اور عرض کیا آقا یہودی تو کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل بندی کر دی ہے، اب مہاجروں کے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، سرکار یہ لڑکا اللہ نے عطا فرمایا، حضور اپنا لعاب دہان مبارک اس کو عطا فرمائیں۔ تو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی وہ حضور کا لعاب دہان مبارک تھا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ جو خوشبو ہے یہ سرکار کے اس لعاب دہن مبارک کی ہے جو عبداللہ بن زبیر کو پہلے حضور نے عطا فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر ادنا مرتبہ اور ہر ادنا درجہ اعلیٰ مرتبے کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر بھی شہید ہیں اور میرے آقا بھی شہید ہیں، شہادت جہری بھی ہے، شہادت سری بھی ہے، اور دونوں شہادتوں کی تکمیل بھی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری کا ظہور ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر شہادتین میں فلسفہ شہادت بیان فرماتے ہوئے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ شہید برحق ہیں۔ امام حسین شہید برحق ہیں، ان کی شہادت شہادت حقہ ہے، ان کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے۔ وہ لوگ بھی ہوں گے جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ امام حسین تو یزید کے مقابلے میں خروج کر کے گئے تھے اور لڑنے کے لیے گئے تھے اور حکومت لینے کے لیے گئے تھے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور یزید سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستوں اور میرے پیارے عزیزوں، ارے ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت امام حسین نے سفر کیا، ذی الحجہ کے مہینے میں اور ذی الحجہ کا مہینہ تو حرام کا مہینہ ہے، اس حرام کے مہینے میں تو کافروں پر بھی چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے، تو جو مسلمان کہلاتا ہو اور کلمہ پڑھتا ہو اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کس طرح امام حسین نکلیں گے؟ پھر دنیا کیا کہتی، امام حسین کو کیا کہتی کہ آپ حرام کے مہینے میں جس میں کہ ہندوؤں اور یہودیوں اور نصارہ اور مشرکین پر جہاد کرنے کے لیے آغاز کرنا جائز نہیں ہے، آپ کس طرح ایک کلمہ گو کے مقابلے میں لڑائی کے واسطے جا رہی ہیں؟ یہ تو حرمت کا مہینہ ہے، حرام کا مہینہ ہے، حرام کے مہینے میں
تو جنگ و جدال اور قتال کے لیے قدم اٹھانا جائز ہی نہیں ہے کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے. اور اگر وہ لڑنے کے لیے جانا چاہتے تو میں سچ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا دم غفیر حضرت حسین کے ساتھ ہوتا. یہ کیا بات ہوئی کہ 72 تن کو لے کر وہ چلے گئے؟ نہ ان کے پاس کوئی سامان ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ لشکر ہے، کوئی چیز نہیں. تو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ کا خوف تھا جو حسین کو کشاں کشاں لے جا رہا تھا. آپ کو یاد نہیں کوفیوں نے کتنے خطوط لکھے بار بار کہ اے حسین اگر آپ ہمیں یزید کے ظلم سے نہیں بچائیں گے تو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور حسین کا دامن ہوگا. یہ خوف تھا خدا کا، جی اللہ کا خوف تھا جو حضرت حسین کو کشاں کشاں لے کر گیا. نہ وہ لڑنے کے ارادے سے گئے تھے، نہ وہ حکومت کے ارادے سے گئے تھے، نہ خلافت حاصل کرنے کے ارادے سے گئے تھے. وہ تو کوفیوں کے اس خط پر گئے تھے کہ اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ کا دامن ہوگا. عزیزان محترم، میں عرض کرنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ حسین جس کے لیے زبان رسالت نے فرمایا کہ حسن حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جس کو زبان رسالت نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا، آپ ہی بتائیے کہ یہ جرم اس ذات مقدسہ سے سرزد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی نے شبہ وارد کیا کہ بھائی جنت کے جوانوں کے سردار یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نبی نہیں ہے، نہ حسن نبی ہے نہ حسین، اور جنت کے جوانوں میں تو انبیاء بھی شامل ہوں گے. تو کیا یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں؟ کیا یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں؟ مگر اس قسم کے شکوک و شبہات وارد کرنے والے وہ بیچارے علم سے تو کورے ہوتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی دلیل ہمارے سامنے آئے تو اس مسئلے سے متعلق باقی دلیلوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اسی پر ہم نے فیصلہ کر دیا، اس سے متعلق جتنے دلائل ہیں آگے رکھنے پڑیں گے. میں پوچھتا ہوں امام حسن حسین کے بارے میں تو یہ شبہ آپ نے پیدا کر دیا کہ وہاں تو نبی بھی ہوں گے، تو یہ ان کے سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اے یہودیو میں نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. عالمین پر بھئی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو العالمین پر فضیلت عطا فرمائی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کو اللہ نے العالمین پر فضیلت عطا فرمائی. العالمین میں بولو 1,24,000 انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بھائی ہیں نہیں؟ بھائی نبی ہیں نہیں ہیں؟ جی اور اس العالمین کے اندر انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. کیا یہ آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اور یہود کو اللہ تعالیٰ نے جی انبیاء پر فضیلت دی؟ فضلتکم علی العالمین، وہاں تو العالمین کا لفظ ہے، العالمین میں تو سب شامل ہیں. تو کیا انبیاء پر یہودیوں کی فضیلت کا قول کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جب انبیاء علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا دوسری دلیلوں سے ثابت ہے تو العالمین میں انبیاء شامل نہیں ہوں گے تاکہ دلائل میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو. تو انبیاء کرام علیہ السلام اگر العالمین سے مستثنا ہیں تو میں سچ کہتا ہوں شباب اہل جنہ سے انبیاء بھی مستثنا ہیں. شباب اہل جنہ سے انبیاء بھی مستثنا ہیں. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انبیاء کے سردار اسی طرح نہیں ہیں جس طرح کہ یہودی العالمین پر فضیلت پانے کے باوجود العالمین کے ہر فرد پر افضل نہیں ہیں، ہر فرد سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ العالمین کے افراد میں تو سرکار کی امت بھی ہے. جی بتاؤ یہودی حضور کی امت سے افضل ہیں؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے محبوب کی امت، ارے تم تو ساری امتوں سے افضل ہو، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو. ارے یہودی تو حضور کی امت سے بھی افضل نہیں ہو سکتے سوائے کہ العالمین کے دوسرے مقدسین افراد سے افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل شرعی موجود ہے کہ ان کی فضیلت جو تھی
وہ ان کے زمانے والوں پر تھی، یہ نہیں کہ قیامت تک تمام عالم اور ان کی فضیلت ہو۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ حسن حسین کی فضیلت ہے مگر غیر انبیاء پر فضیلت ہے، کیونکہ دلیل سے ثابت ہے کہ انبیاء نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ تو اگر انی فضلتکم علی العالمین میں یہودیوں کی فضیلت حضور کی امت پر بھی ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس حدیث سے حسنین کریمین کی فضیلت انبیاء پر کیسے ثابت ہوگی؟ حضور کی امت بھی مستثنیٰ ہے، انبیاء بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ حضرات حسنین کریمین کی سیادت اپنے مقام پر موجود ہے۔ غیر انبیاء اہل جنت کے جو جوان ہیں، امام حسن بھی ان کے سردار ہیں اور امام حسین بھی ان کے سردار ہیں، اور انبیاء کے مستثنیٰ ہونے کے لیے وہ دلیلیں ہیں جن دلیلوں سے انبیاء کی فضیلت غیر انبیاء پر ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس شبہے کا جواب دے دیا، اگر کسی کے ذہن میں نہیں آتا تو پھر وہ جانے، میں تو کلمۃ الحق اپنی زبان سے جاری کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں دی، اور اب کیا کروں آپ سے، ان تمام احادیث کا ایسا بالکل ہو نہیں سکتا۔ بس اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے یہ الفاظ طیبات کلمات شریفہ ارشاد فرما دیے کہ یقتل الحسین علی راس 60 سنہ، حسین 60 ہجری کے سرے پر قتل کیے جائیں گے۔ 60 ہجری کے سرے پر محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے، اور ان کا قتل کیا جانا وہ شہادت تھی، اور وہ شہید تھے، اور شہید اعظم تھے، اور شہید اکبر تھے، اور شہید معظم تھے، اور ایسے شہید تھے کہ جن کی شہادت کے دامنوں میں معلوم نہیں کتنے شہداء کے خون کے قطرات شامل ہیں۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور آپ کی شہادت کو میں جھک کر سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی شہادت کا جو منظر تھا کربلا کے میدان میں پیش کر کے کتنے مسائل کو حل کر دیا، اور کتنے مسائل ہمارے سامنے حل ہو کر ہمارے ذہن اور ہمارے عقیدے اور دل و دماغ سے وابستہ ہو گئے۔ بس ایک بات عرض کروں گا، پہلے تو یہ بتاؤں کہ وہ جو جزیات شہادت بیان کیے جاتے ہیں، ان جزیات شہادت کی نقل و روایت کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے، کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط بھیجے، اور ان خطوط پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے جی، اور آپ وہاں پہنچے، کوفے پہنچے، اور وہاں آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ اس قسم کے واقعات ہیں کہ ان کے اجزاء کو، ایک ایک جز کو الگ الگ روایت اور سند کی روشنی میں بیان کرنا میں تو کیا کسی کے لیے بھی ممکن